السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ لاکھوں درود، جن پہ لاکھوں سلام، آج ہم ان کے روزہ شریف کے سلسلے میں ویڈیو بنانے جا رہے ہیں۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گریو اینڈ ٹومبس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مزار ہے، ان کے جو قبر ہے، اس پہ ہم آج کا ویڈیو بنا رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے بیل آئیکن کو ایکٹیویٹ کریں تاکہ ہم آپ کی بہتر طور پہ خدمت کر سکیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو انتہائی وفادار ساتھیوں اور اسلام کے پہلے دو خلیفہ ابو بکر صدیق اور عمر بن الخطاب کے ساتھ یہ حجرہ مقدس میں دفن ہے۔ یہ مقدس حجرہ کبھی ان کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا گھر یا حجرہ تھا، وہ گھر جس میں وہ اپنی طبی موت کے وقت مقیم تھے، یعنی وہ گھر ہے جس میں علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ آج یہ مسجد نبی کمپلیکس کا حصہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ قابل احترام مقبرہ ہے۔ قبریں کئی دیواروں سے گھری ہوئی ہیں جن میں کوئی کھڑکی یا دروازہ نہیں ہے، اس وجہ سے قبروں کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ یہ مقدس عمارت ہے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ 3 قبریں یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلی قبر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسری اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو کے پاس جو ہے نا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے کے پاس جو ہے نا حضرت ابوبکر کا سر ہے، اور حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تعالیٰ ہیں جن کا سر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے کاندھے کی قریب ہے۔ اس طرح سب سے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ظاہر ان کا مرتبہ کوئی انسان تو نہیں پا سکتا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر ہے جن کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑی عظمت ہے ان کو۔ اس کے بعد ایک اور ان کے ساتھی حضرت عمر ہے جو ابوبکر تو تھوڑے سے نیچے ہے، یہ ان کے مرتبے کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، یہ تینوں قبریں ایک بلو رنگ کی دیوار پہ ہیں، ان کے ہے ایک دیوار میں جس کو بلو رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ دیوار ہے حضرت عائشہ کے گھر کا۔ اس دیوار کو تعمیر کی تھی 91 ہجری میں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے، امی خلیفہ تھے۔ اچھا، اس کے بعد پھر پینٹاگونل ایک ہے تاکہ اس عمارت کی مماثلت کعبے سے نہ ہو جائے۔ یہ تعمیر، اس کی تعمیر بھی 91 ہجری میں ہوئی اور عمر بن عبدالعزیز نے اس کی تعمیر کی۔ اس کے بعد ایک اور آپ کے دیوار ہے جس میں پیلر بھی ہے، اور گنبد خضرا انہی پیلر پہ کو سارا، یہ پیلر جو گنبد خضرا کو سارا بھی دیتے ہیں۔ تو اسی پہ قصوہ جو کپڑا ہے جو ڈالا جاتا ہے وہ بھی اسی دیوار پہ ہی ڈالا جاتا ہے۔ تو اس کی تعمیر کی تھی 886 ہجری میں سلطان الاشرف قطبی نے۔ یہاں پہ قصوہ بھی اسی دیوار کی مدد سے ڈالا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسی میں پیلر بھی ہے، اور پیلر جو گرین گنبد خضرا کو سارا دیے ہوئے ہیں ان کو مدد کرتے ہیں۔ اچھا، یہیں پہ حضرت حفصہ کا بھی مکان تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بھی مکان تھا، یہ حضرت فاطمہ کا۔ تو آپ دیکھیں محراب فاطمہ آپ کو نظر آ رہا ہے گرین رنگ کا، یہ ہے باؤنڈری ہے جو حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا گھر تھا۔ یہیں پہ حضرت حفصہ کے گھر بھی موجود ہیں ان کے درمیان۔ تو اچھا، اب اس سے باہر نکلیں گے تو اس کے کچھ دروازے ہیں، ان کی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، محراب آف تہجد ہے، یہ وہ جگہ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم عموماً تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد ڈور آف فاطمہ ہے، یہ حضرت فاطمہ کے مکان کی طرف جاتا تھا۔ اس کے بعد مسجد مواضحہ ہے جو کہ یہ ہولز ہیں جہاں سے اندر آپ دیکھتے ہیں۔ تو یہ اچھا، یہ دونوں ہال کے درمیان ایک
دروازہ آر ہے، جس کو باب عائشہ بھی کہتے ہیں یا ڈور آف عائشہ بھی کہتے ہیں، اس کو وفد کا بھی دروازہ کہا جاتا ہے، یہ عموماً بند رہتا ہے، اور دونوں ہول کے جو بڑا ہال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف جاتا ہے، بلکہ جو چھوٹے ہال ہیں جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قبر کی طرف ہے۔ اصل قبر کو دیکھنا ناممکن ہے، کیونکہ اس کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، اس میں کوئی دروازہ، کوئی چھت مکمل طور پہ کور ہے، چھت کی طرف سے نہیں جا سکتا، اس میں کوئی کھڑکی دروازہ نہیں، تو مکمل طور پہ بند کیا گیا ہے تینوں قبروں کو۔ حجرہ مقدس یعنی حجرہ شریف، جسے مقدس چیمبر بھی کہا جاتا ہے یا پیغمبری خانہ ہی بعض لوگ کہتے ہیں، یہ جنوب میں واقع ہے۔ مسجد نبوی کا مشرقی حصے کو سونے اور سبز تانبے اور لوہے کی ریلنگ سے نشان زدہ کیا گیا ہے۔ چیمبر کے شمال اور جنوبی حصے 16 میٹر لمبے اور اس کے مشرقی اور مغربی حصے تقریباً 15 میٹر لمبے ہیں۔ اس حجرے کی دیواریں سب سے پہلے 1282 عیسوی بمطابق 678 ہجری میں الظاہر ببراس پنجم نے تعمیر کی تھی۔ اصل میں 3 میٹر اونچی لکڑی سے بنی ہوئی تھی۔ 1481 عیسوی بمطابق 886 ہجری میں مسجد نبوی کی دوسری بڑی آگ لگنے کے بعد سلطان الاشرف قطبی پنجم نے ان دیواروں کو ریلنگ سے بدل دیا، جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ رودا کا کچھ حصہ بھی اس علاقے میں شامل ہے۔ حجرے کی 4 دروازے ہیں، یہ ہے باب التہجد، تہجد کا دروازہ، تہجد کے محراب کے قریب حجرے کے شمال کے اطراف واقع ہے، جو اس جگہ کی نشاندہی کرتا ہے جہاں نبی اکرم، نبی مکرم، نبی معظم، نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً نماز تہجد ادا کرتے تھے۔ باب توبہ، توبہ کا دروازہ چیمبر کے جنوب کی طرف ہے۔ باب عائشہ، حضرت عائشہ کا دروازہ، یا باب الوفد، وفد کا دروازہ، حضرت عائشہ کے حجرے کی طرف جو دروازہ تھا اس کو حضرت عائشہ کا دروازہ کہتے ہیں، باب عائشہ کہتے ہیں۔ اب یہ وفد کا دروازہ، اب جو کوئی وفد اگر آتا ہے تو وہ اس دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے، چیمبر کے مغرب کی طرف ہے۔ باب فاطمہ، فاطمہ کا دروازہ، یعنی حضرت فاطمہ کے حجرے کی طرف جو دروازہ تھا، حجرے کے مشرقی جانب ہے۔ یہ دروازہ اس سے مولک ہے جہاں کبھی حضرت فاطمہ کا گھر تھا۔ حضرت فاطمہ باب فاطمہ واحد دروازہ ہے جو حجرے مقدس میں داخل ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چیمبر میں صرف وہی لوگ داخل ہو سکتے ہیں جنہیں سعودی حکومت نے اجازت دی ہے۔ مواجہ یعنی کہ مقدس ملاقات کی کھڑکی، یہ 3 بڑے سوراخ ہیں۔ بڑا جو سرکل ہے اس میں جو سوراخ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حالانکہ روضہ مکمل طور پر بند ہے، اس کو دیکھا تو نہیں، روضے کے قبر کو تو نہیں دکھا جا سکتا، لیکن یہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف یہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہی اس کی طرف ہے یہ۔ پھر حضرت اس کے بعد باب عائشہ ہے، یہ باب وفد کا دروازہ ہے، باب الوفد ہے۔ اس کے بعد آئیں گے تو اس کے بعد جو ویری نیکسٹ ہے وہ سرکل ہے، سوراخ ہے، وہ اس سے حضرت ابوبکر کی قبر کی طرف ہے وہ سوراخ۔ اس کے بعد آئیں گے تو حضرت عمر کی قبر تھوڑی حضرت ابوبکر سے نیچے کی طرف ہے، یعنی کہ حضرت عمر کا سر حضرت ابوبکر کے شولڈر پہ، اور حضرت ابوبکر کا سر حضرت مہربان، نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے سے نیچے ہے۔ تو اس طرح سے ترتیب ہے۔ تو آخری والے سوراخ سے حضرت عمر فاروق کی قبر کی طرف دیکھا جا سکتا ہے۔ حالانکہ قبر دیکھنا ممکن نہیں رہا کہ مکمل طور پر اس کو بند کر دیا گیا ہے، جہاں نہ کوئی کھڑکی ہے نہ کوئی دروازہ ہے۔ مواضع یعنی مقدس ملاقات کا مقام، یہ 3 سوراخ ہیں۔ پہلا سوراخ بڑا سوراخ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے تھوڑا سا نیچے جا کر کے قبر سے حضرت ابوبکر قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے تھوڑا نیچے ہے، یعنی کہ حضرت ابوبکر کا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شولڈر کی طرف ہے، بازو کی طرف ہے۔
ان کو ابوبکر کو ظاہری نیچے رکھا گیا، ان کا قبر نیچے. ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ ہم سب قربان، میرے آقا پہ ہم سب پوری دنیا قربان. تو اسی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا نیچے رکھا گیا، ان کا سر ان کے شولڈر کی طرف رکھا گیا ہے. پھر یہی ترتیب ہے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کے درمیان. حضرت عمر کا سر حضرت ابوبکر کے شولڈر کی طرف رکھا گیا اور ان کا سر تھوڑا نیچے رکھا گیا، ان کے بعد تھوڑی نیچے بنائی گئی. تو درجات کے لحاظ سے ان کی قبریں ہیں، اور ان سوراخوں کی مدد سے پہلے بڑے سوراخ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف قبر کی طرف دیکھا جا سکتا ہے، وہاں سلام کیا جاتا ہے. دوسرے سے حضرت ابوبکر، تیسرے سے حضرت عمر. اچھا پہلے حضرت ابوبکر والے سوراخ اور حضرت وسلم کی جو بڑی سوراخ ان کے درمیان جو دروازہ ہے اسے باب فاطمہ یا باب عائشہ یا افت کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے، جو عموماً بند رہتا ہے. قرآن پاک کا ارشاد ہے، بے شک جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، نیچی رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے تقوی کے لیے آزمایا ہے، ان کے لیے بخشش اجر عظیم ہے. سورہ حجرات میں یہ وہ ارشاد ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے کے اوپر ایک تختی بھی، یہ تختی 1026 ہجری بمطابق 1617 عیسوی میں عثمانی سلطان احمد اول نے شامل کی تھی. اس کی تحریر کافی حد تک دھندلا گئی ہے. اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ درود و سلام ہے، کچھ اس نے اپنے خاندان کے بارے میں لکھا ہے. مقدس ایوان 2 حصوں میں منقسم ہے. بیرونی حصہ فاطمہ کا گھر ہے. روضہ رسول کے بیرونی دیوار کے ارد گرد کا علاقہ اس علاقے میں شامل ہے، یہاں تک رسائی رکھتا ہے. یہاں سے دیوار پر لٹکنے والے کپڑے یا پردے کو چھو سکتے ہیں، لیکن اس سے آگے نہیں جا سکتے. یہ صرف مخصوص افراد جیسے معززین، کپڑے بدلنے والے، صفائی کرنے والوں کے لیے قابل رسائی ہے. اس سے آگے یہاں تک عام آدمی نہیں پہنچتا. اندرونی حجرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 2 ساتھیوں کی قبریں ہیں. یہ مقدس کمرہ یا یہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب جوزہ حضرت عائشہ کا گھر تھا. 3 دیواروں سے گھرا ہوا ہے. دیواروں کا پہلا سیٹ گھر کے ساتھ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے فوراً بعد بنایا گیا تھا. ان دیواروں کو 91 ہجری 711 عیسوی میں عمر بن عبدالعزیز اول نے کعبہ کے سیاہ پتھروں سے ملتے جلتے پتھروں سے تبدیل کیا تھا. دیواروں کا دوسرا سیٹ بھی عمر بن عبدالعزیز نے بنایا تھا. اس کی شکل پینٹاگونل تھی. اسے اس شکل میں بنایا گیا تھا تاکہ خانہ کعبہ سے مشابہ نہ ہو، لوگوں کو اس کی طرف نماز پڑھنے سے روکا جا سکے. دیواروں کا تیسرا سیٹ جہاں سے غلاف کپڑا لٹکا ہوا ہے 886 ہجری 1481 عیسوی میں سلطان الاشرف قطبی نے پینٹاگونل دیوار کے گرد تعمیر کیا تھا. یہ پینٹاگونل ڈھانچے کو آگ میں نقصان پہنچنے کے بعد بنایا گیا اور اسے مضبوط کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. یہ وہی دیوار ہے جسے زائرین معاوضہ میں موجود سوراخوں سے دیکھتے ہیں، یعنی اسی دیوار میں معاوضہ موجود ہے اور یہ سوراخ اسی دیوار کے اندر ہے اور اسے زائرین اندر دیکھتے ہیں. اندرونی چمک کا دروازہ کھڑکی نہیں ہے، یہ کسی کے لیے مکمل طور پر ناقابل رسائی ہے. آخری شخص جس نے اندرونی حجرے میں داخل ہو کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں کی مبارک قبروں پر نظر جمائی علی بن احمد السمودی پنجم تھے، جو ایک مشہور عالم تھے جنہیں قبر کی جگہ کی صفائی کا کام سونپا گیا تھا. مسجد نبی میں آگ لگی تھی. یہ 500 سال پہلے 886 ہجری 1481 عیسوی میں ہوا تھا. تینوں قبروں کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن علماء کے بارے اس بات متفق ہے کہ حجرہ مبارک کے جنوبی دیوار سے قریب 3 قبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر کی قبر ہے، جو اس طرح ہے کہ آپ کا یعنی حضرت ابوبکر کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھے کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور حضرت ابوبکر کی بالکل ساتھ حضرت عمر بن خطاب کی قبر ہے جن کا سر ابوبکر کے کندھے سے ملا ہوا ہے.
یہ ترتیب عموماً وہی ہے جس کی پیروی کرنے والے مسجد نبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دو ساتھیوں کو سلام کرتے ہیں۔ آج تک ہم اسی ترتیب کی پیروی کرتے آئے ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے اپنے آپ کو پیش کرنے کے بعد زائرین عام طور پر حضرت ابوبکر کو سلام کرنے کے لیے ایک قدم دائیں طرف بڑھتے ہیں، اس کے بعد حضرت عمر کو سلام کرنے کے لیے دوسرا قدم دائیں طرف بڑھتے ہیں، یعنی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بعد دائیں طرف بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بعد باب عائشہ ہے، باب عائشہ کے بعد حضرت ابوبکر کو سلام پیش کرتے ہیں، اس کے بعد حضرت عمر کو سلام پیش کرتے ہیں۔ دوسری رائے حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے قاسم بن محمد بن ابوبکر کی ہے، کی درج ذیل حدیث پہ مبنی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، ابوبکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ سر کے قریب ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ پاؤں کے قریب ہیں۔ عمر کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہے۔ سنن ابی داؤد میں روایت ہے۔ اس روایت کے مطابق تینوں کی پوزیشن کچھ اس طرح ہو گئی ہے۔ The order of the three grave based on the version of the نافع ابن ابی نعیمہ ہے۔ یہ قبروں کی ترتیب نافع ابن نعیمہ کے مطابق ہے۔ اس میں نارتھن وال آف دا روم کی لینتھ جو ہے نا 525 سینٹی میٹر ہے، اور ایسٹرن وال آف دا روم جو ہے وہ اس کی جو لینتھ ہے 343 سینٹی میٹر ہے، اور ویسٹرن وال آف دا روم کی جو لینتھ ہے وہ 343 میٹر ہے، اور ساؤتھرن وال آف دا روم جو ہے وہ 480 سینٹی میٹر ہے۔ اچھا، اب عائشہ وہ جو دیوار عائشہ ہے اس کی جو لینتھ ہے وہ 343 سینٹی میٹر ہے۔ یہ حضرت عائشہ جب پہلے تو حضرت عائشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے ساتھ ہی سوتی تھی، پھر ان کے والد یہاں دفن ہوئے تو ان کے والد بھی ان کے محرم تھے، تو یہ یہاں پہ اسی طرح رہتی تھی۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے اپنی خواہش ظاہر کی، اجازت مانگی، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں یہ جگہ اپنے رکھنا چاہتی تھی، لیکن میں امیر المومنین حضرت عمر کو انکار نہیں کر سکتی، اس لیے ان کو یہاں دفن کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر نے بار بار اجازت مانگی، اور پھر جب ان کا جنازہ گیا تو دفن کرنے سے پہلے بھی حضرت عائشہ کے دیوار کے سامنے رکھ کر کے اجازت مانگی گئی۔ حضرت عائشہ سے دفن سے پہلے بھی اجازت مانگی گئی، تو بار بار اجازت مانگی گئی۔ جب حضرت عمر فاروق کو دفن کیا تو حضرت عائشہ نے ایک دیوار تعمیر کروا دیا، اور اب وہ اس دیوار کے دوسری طرف رہتی تھی۔ پہلے چونکہ دونوں محرم تھے، اگرچہ حضرت عمر فاروق باپ کے دوست تھے، باپ کے محبوب تھے، اور شوہر کے بھی دوست تھے، شوہر کو بھی بہت محبوب تھے، لیکن اس کے باوجود نامحرم تھے، اس لیے حضرت عائشہ نے زندگی بھر اس کے بعد جب بھی حجر مقدس میں جاتی قبر پہ حاضری دیتی تو مکمل حجاب میں ہوتی، اور حجاب کے بغیر کبھی بھی قبر پہ نہیں گئی، کیونکہ اب ایک نامحرم بھی وہاں موجود تھا۔ تو سلام اس ماں پہ، سلام اس ماں کی عظمت پہ، جس کی گواہی، جس کی پاکی کی گواہی، جس کی عظمت کی گواہی دنیا نے کیا، اللہ نے خود دی ہے۔ قرآن پاک اس کی عظمت، اس کی پاکی کی گواہی ہے، اس پہ وہ بلا شبہ بہت عظیم ہے۔ کچھ لوگوں کی مخالفت، برائے مخالفت ہے، اس سے کوئی حقیقت نہیں تعلق ہے۔ وہ بہت عظیم تھی، جو کہ ایک مردے سے بھی حجاب کرتی تھی۔ اس کی عظمت کو سلام، اے ماں عائشہ، آپ کی عظمت کو واقعی سلام، آپ بہت عظیم تھی، بہت عظیم تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے وجہ سے ہم سب پوری امت کو شفا دے، اور آپ اللہ کے محبوب کی محبوب تھیں، بے شک آپ عظیم تھیں۔ یہ زیادہ تر لوگ اس پہ متفق ہیں کہ ابھی کچھ ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ دیوار کے ساتھ پہلی قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد اس سے کچھ نیچے اگر آپ دیکھیں تو ایک اور قبر موجود ہے جو کہ حضرت
ابوبکر صدیق کا ہے جو حضرت عائشہ کے والد تھے اور جو خلیفہ کے اسلام کے پہلے خلیفہ اسلام کے اور حضرت وسلم کے نائب ہیں ان کے. انہیں اپنی زندگی میں ابوبکر کو امامت کی اجازت دی تھی. حضرت ابوبکر کے سے قبر سے تھوڑا سا نیچے آپ دیکھیں تو حضرت عمر کی قبر موجود ہے اور اس کے بعد ایک دیوار ہے جس کو دیوار عائشہ کہتے ہیں. تو یہاں پہ یہ حضرت وسلم کے وفات کا بعد عائشہ یہیں رہی، یہیں موجود رہیں اور یہیں آپ نے بلکہ زندگی یہیں گزاری. اسی حجرے کی سے دیوار کے دوسری طرف رہی. حضرت عمر کے تدفین کے بعد اب جب بھی قبر کی زیارت کے لیے جاتی اپنے شوہر حضرت دو جہاں کے رحمت بن کے آنے والے حضرت محمد وسلم کے قبر کی زیارت کے لیے اور اپنے والد قبر کی زیارت کے لیے جاتی تو مکمل نجاب کے لیے پہ جاتی تو وہاں تیسری قبر ہی موجود تھی جو حضرت عمر کی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر دیکھیں ایک عمارت موجود جو مکمل طور پہ بند ہے. یہیں تینوں قبر موجود. اس کے بعد پینٹاگونل دیوار جو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنایا تھا. اب یہ تینوں دیواریں ہیں جو روضہ رسول کے گرد موجود ہیں. پہلی دیوار تو مکمل طور پہ بند ہے، چھت بھی بند ہے اور اس میں کوئی کھڑکی ہے نا کچھ ہے. تیسری دیوار جو ہے نا آگے پینٹاگونل ہے. اس کے بعد دوسری دیوار پینٹاگونل ہے، پھر تیسری دیوار ایک تعمیر کی گئی. اب یہیں سے زیارت یہیں تین سوراخیں ہیں جہاں سے زیارت کر سکتے ہیں. اندر قبر کی طرف دیکھنا اب محال ہے. اب قبر کی ترتیب جو حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر یعنی حضرت ابوبکر کے پوتے جو حضرت عائشہ کے یہ بھانجے یا بھتیجے تھے، یہ بھتیجے تھے، حضرت ابوبکر کے بھتیجے تھے. تو انہوں نے جو ورژن پیش کیا لیکن وہ اس وقت چھوٹے تھے، نابالغ میں شمار ہوتے تھے، لہذا اس ترتیب پہ اتنا زیادہ نہیں عمل کیا گیا. لیکن بہرحال ان کی ایک روایت موجود ہے. ان کی روایت کے مطابق پہلے دو قبریں موجود ہیں جس میں ایک حضرت ابوبکر کا اور وہ ابوبکر کا قبر جو ہے حضرت محمد نبی کائنات رحمۃ للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے ساتھ ہے اور ابوبکر کی قبر تھوڑا سا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے ہے، کیونکہ علیہ وسلم کا یہ حضرت ابوبکر کا سر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو کی طرف ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسری قبر جو ہے بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے بالکل نیچے ہے، یعنی کہ حضرت عمر کا سر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے ہے. تو یہ ترتیب ہے. اور بقیہ چیزیں تو وہی کچھ ہے، لینتھ وغیرہ سب وہی کچھ ہے. اور دیوار عائشہ کے پیچھے حضرت عائشہ بقیہ زندگی گزاری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کے انتقال کے بعد وہیں رہی، زیادہ تر لحاظ ہوئی نہیں ہے. جب تک مدینہ رہتی تھی یہیں رہتی تھیں. اور اس کے بعد بھی آپ نے جب آپ کا وفات ہوا تو آپ نے یہاں دفن ہونے کی بجائے، کیونکہ یہاں پر حضرت عمر کبھی تھا جو کہ آپ کے نامحرم تھے، آپ نے جنت البقیع میں دفن ہونا پسند فرمایا. قبروں کی یہ ترتیب القاسم بن محمد بن ابی بکر نے بیان کی. جب انہوں نے اپنی آنٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ انہیں قبریں دکھائیں، وہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے کہا ماں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں صحابہ کی قبریں دکھائیں. حضرت عائشہ نے مجھے 3 قبریں دکھائیں جو نہ اونچی تھیں نہ نیچی، بلکہ ایک کھلی جگہ پر نرم مسروق کنکریوں سے پھیلی ہوئی تھیں. سنن ابو داؤد میں روایت ہے. القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد رسول اللہ کی رحلت کے تقریباً 25 سال بعد 36 ہجری میں پیدا ہوئے. جب قبروں کو دیکھا تو وہ بچے تھے. اچھا، دوسری جانب انہوں نے قبروں کو دیکھا تو انہوں نے بیان کیا کہ کوہان کی شکل کے طور پہ ہیں. محمد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی قبریں کوہان کی شکل میں کنکریاں تھیں. غنم بن بسطام المدنی اول نے کہا میں نے عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریں دیکھی، یہ تقریباً 4 انچ بلند تھیں.
رجا بنت حیوہ الاول نے 91 ہجری 7 سے 11 عیسوی میں درج ذیل بیان کیا کہ جب حجرے کے دیواریں ہٹائی گئیں تو یہ قبریں نظر آنے لگیں۔ قبروں پہ موجود ریتیلی مٹی کسی حد تک ہموار ہو چکی تھی۔ 886 ہجری 14 سے 81 عیسوی میں مبینہ طور پہ قبروں کو دیکھنے والے آخری شخص علی الصمودی پنجم نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ کمرہ اب ہموار تھا، اس لیے قبروں کو مزید نہیں دیکھا جا سکتا سوائے ایک ٹیلے کے، جس کے پیچھے میں نے گمان کیا کہ یہ عمر کی قبر ہے، حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ کی قبر ہے۔ اب بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہر واقعے میں کوئی نہ کوئی اشارہ موجود ہے اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سیکرڈ چیمبر چوتھی قبر کو ایڈجسٹ کرنے کی جگہ بھی ہے۔ اگرچہ حضرت عائشہ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور والد کے ساتھ دفن ہونا چاہتی تھی، دونوں محرم تھے، اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر اول سے کہا کہ وہ انہیں جنت البقیع میں رسول اللہ علیہ وسلم کے دیگر ازواج محترمات کے ساتھ دفن کرے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی کہ عمر کو وہاں دفن کیا گیا تھا، وہ محرم نہیں تھے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ نے عبد الرحمن بن عوف کو جگہ کی پیشکش کی تھی۔